ایک ہی کہتے ہیں کہ بیوی کا اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کفار کی روایت ہے، اگر ایسا ہوتا کہ نام لکھنا ہوتا تو پھر امہات المومنین بھی اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتیں۔ دیکھیں یہ غلط بات ہے کہ کفار کی روایت ہے، فلاں کی روایت ہے۔ بیوی اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتی ہے، صرف نسب بدلنے کو منع کیا گیا ہے۔ اگر پہلے دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بہت سے لوگ ذرا ارذل خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور عربوں کے ہاں ایسا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے آباء و اجداد کے کارناموں پر محافل میں فخر کرتے تھے، تو پھر ایسے لوگوں کو احساس کمتری ہوتا تھا کہ ہمارے تو کوئی آباء و اجداد ایسے ہیں نہیں کہ ہم ان کا ذکر کر کے مرکز محافل بن سکیں۔ تو کچھ لوگ اپنے نسب کو بدل کر دوسرے خاندانوں سے تعلق ظاہر کرتے تھے، پھر ان کے بڑوں کا ذکر اپنے آباء و اجداد بنا کر ذکر کرتے، اور اس طرح محافل میں ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اب اگر بیوی اپنے شوہر کا نام ساتھ لکھتی بھی ہے تو کیا وہ نسب بدلنے کی نیت سے لکھتی ہے؟ لازم سی بات ہے کہ نہیں۔ ہمارے عرف میں بالکل یہ رائج ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کا نام لکھتی ہیں۔ اسی طرح شناختی کارڈ کے اندر دیکھیں خانے کے اندر شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ کہنا کہ جی اگر ایسا صحیح ہوتا تو امہات المومنین بھی کرتی، تو میں آپ کو 50 چیزیں ایسی گنوا سکتا ہوں جو امہات المومنین نے نہیں کی اور یہ شخص بھی کر رہا ہوگا۔ تو یہ تو کوئی ضابطہ قاعدہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو فلاں نے بھی کیا ہوتا، یہ نہیں۔ وہ عرف بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے۔ اس دور میں شوہروں کا نام ساتھ لکھنا منع مطلب رواج نہیں تھا، آج رواج پیدا ہو گیا۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کیا یا نہیں کیا، اصل ہے کہ شریعت اسے منع کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ تو قرآن و حدیث سے کوئی ایک دلیل ایسی لا کر بتائیں جس میں منع کیا ہو کہ بیوی اپنے شوہر کا نام شوہر کی حیثیت سے نہیں لکھ سکتی۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر اس طرح بے جا باتیں نہ کی جائیں۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا کہ بعض اوقات یہ فٹ پاتھوں وغیرہ پر یا بسوں کے اندر بچے داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پنسورے ہوتے ہیں، کچھ صورتیں ہوتی ہیں سورہ یاسین وغیرہ، وہ کہتے ہیں جی یہ خرید لیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو خریدنا چاہیے، ضرور خرید لیں، منع نہ کریں، کیونکہ اس طرح قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، لازم لے لینا چاہیے۔ نہیں، یہ سوچ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو پیشہ ور قسم کے بچے ہوتے ہیں ان کا مقصود حقیقتاً یہ بیچ کر کچھ کمانا نہیں ہوتا، یہ تو خالی ایک متاثر کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ آپ خود سوچئے اگر سارے خرید بھی لیں کتنے پیسے کا نفع ہوگا ان کو؟ تھوڑا سا نفع ہوگا۔ تو اصل ہوتا یہ اگر آپ نہیں خریدتے، وہ کہتے ہیں کچھ ہماری مدد کر دیں، فوراً ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مافیا ہے پورا، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کے جذبات سے کھیل کر ان کی جیبیں خالی کروانے کے اندر مصروف عمل ہے۔ کوئی معصوم سے چہرہ بنا لے گا، کوئی وہ وائپر سے صاف کرنے کی کوشش کرے گا، زبردستی صاف کریں گے، منع بھی کر رہے ہیں تب بھی۔ یہ زبردستی تو ویسے ہی اجارہ نہیں ہوتا، نہ وہ اجرت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں خریدتے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، کوئی زبردستی لینا کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی توہین قرآن کا پہلو نکلتا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ضرورت نہیں تو نہیں لے رہے۔ آپ اگر کسی اردو بازار کی گلی سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ قرآن کی دکانیں ہیں تو اس کا مطلب ہر دکان سے خریدیں، ورنہ نہیں خریدیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ یا ان کے کہنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ خریدیں اور اب آپ منع کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر دکاندار خاموش بیٹھا ہے تو پھر گناہ کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہ اپنے پاس سے نکالی ہوئی باتوں سے انسان اپنی زندگی کو خود تنگ کرتا ہے۔ آپ لینا چاہیں ٹھیک، نہیں لینا چاہیں آپ منع کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔